ایک رکوع ہو گیا تھا، 10 آج پڑھیں گے۔ آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو دیکھیں انشاءاللہ سورہ احزاب آیت نمبر 9 ہماری کل ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ تو ان آیات کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں پھر جو تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ وہ پھر ذکر کرتی ہوں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 کو یہاں سے دیکھیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9، 10 اور 11 یہ ایک ہی واقعے کے مطلب تسلسل میں آ رہے ہیں، اسی کو دوبارہ پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو، اذکرو تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کے انعامات کو، علیکم اللہ کے وہ انعامات جو رب کریم نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اذ جاءتکم جنوداً وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پاس جنودن ایک لشکر آیا، فارسلنا علیہم ریحاً ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، ریحاً ہوا، وجنوداً اور ایک ایسا لشکر ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا کہ لم تروہا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور بے شک اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءکم من فوقکم اور وہ وقت یاد کرو، جاءکم کہ جب یہ تمام قبائل چڑھ آئے تھے، من فوقکم تمہارے اوپر، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور اس وقت تمہارے جو مطلب نگاہیں تھی وہ بالکل ہی مطلب یعنی ٹیڑھی ہو گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے تھے تمہارے دل، حناجر حلق کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اور مختلف قسم کے گمانات تم اللہ کے ساتھ کر رہے تھے، ظنونا ہر طرح کا گمان، ہنالکا یہ ایسا موقع تھا، ابتلی المؤمنین کہ اللہ پاک نے آزمایا ایمان والوں کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور اللہ پاک نے ان کو سخت ترین طریقے سے ہلایا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ان کے تفسیر پہلے سمجھتے ہیں۔ کل کے سبق میں جیسے آپ کے سامنے غزوہ خندق کی تمام تفصیلات میں نے بیان کر دی تھی، مختصراً دوبارہ انشاءاللہ اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آیات کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیے کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ غزوہ خندق کی جو وجہ تھی، بنیادی وجہ تھی، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے پاس آپ گئے تھے، انہوں نے کسی 2 بندوں کو قتل کیا تھا، ان کی دیت مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے تھے، لیکن یہودیوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی کہ جو معاہدہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان یہودیوں کو جلائے وطن کا حکم دے دیا کہ تم لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر نکل جاؤ، لیکن ان یہودیوں نے آپ کی اس بات کو بھی نہیں مانا، اور ان کو بھڑکانے والے پیچھے منافقین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہم اس کو بھی توڑتے ہیں، ہم مدینہ منورہ سے ہم نے نکلنا بھی نہیں ہے، آپ ہمیں زبردستی نکال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کرنے یعنی جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کی طرف بڑھے، اس لیے کہ وہ ذرا مدینہ منورہ سے فاصلے پر رہتے تھے،
وہاں پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس ٹائم بھی منافقین نے ان سے یہی کہا کہ تم لوگ جمے رہو، ہر طرح کی مدد ہم تمہاری کریں گے، لیکن کسی دن بھی منافقین کی مدد ان تک نہیں پہنچی۔ آخر کار ان کا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے پیغمبر نے بند کر دیا۔ جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے خود ایک تحریر بھیجی آپ علیہ السلام کی طرف کہ یا رسول اللہ، ہمیں جلائے وطن کر دیجئے لیکن ہماری جانوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں مطلب قتل نہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط منظور کر لی، اس طرح وہ نکل گئے۔ اب سن ہجرت کے تقریباً یعنی چوتھے سال کی بات تھی کہ معاملہ پیش آیا، اور غزوہ احزاب ہجرت کے کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ ہجرت کے 5ویں سال، یعنی سن 5ویں سال یہ مطلب واقعہ پیش آیا احزاب کا، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چھٹے سال جو ہے غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے یہ ہجرت کے چھٹے سال پیش آیا۔ 2 سالوں میں جب وہ یہودی مضبوط ہو گئے تو انہوں نے تمام قبائل یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو، قبیلے بنی غطفان کو، ان تمام قبائل کو مطلب جمع کر کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ اب انہوں نے، دیکھیے یہ واقعہ میں نے کل بڑی تفصیلاً بیان کیا تھا، ابھی تو میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں۔ جب تمام یہودیوں نے اور تمام مشرکین مکہ نے اور مختلف قبائل، اس میں تقریباً 7-8 قبائل تھے جو جمع ہو گئے تھے احزاب میں، اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جب مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تو وہ اس طریقے سے کیا جس کو دیکھے قرآن وضاحت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کہ اوپر سے بھی ان کو گھیر لیا اور نیچے کی طرف سے بھی ان کو گھیر لیا، یعنی مدینہ سے کوئی بندہ نکل نہیں پا رہا تھا، اس طریقے سے انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صلاع جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر خندق کھودوائی۔ وہ جو خندق تھی اس میں کافی آپ علیہ السلام کی مطلب معجزات بھی ظاہر ہوئے، اور کافی ایسی باتیں مطلب اس میں پیش آئی کہ جو ایمان کو تازہ کرنے والی تھی۔ جب یہ ساری صورتحال پیش آئی تو معاملہ کیا ہوا کہ مشرکین مکہ نے، یعنی نیچے سے بھی جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا، اوپر سے بھی مدینہ منورہ کو گھیر لیا، تو اس صورت میں مدینہ سے جب کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا تو مسلمان کافی زیادہ گھبرا گئے۔ مسلمانوں میں خاص طور پر جو منافقین تھے وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ آج ایسا دن ہوگا، احزاب کا جو غزوہ ہے یہ اس طریقے سے ہوگا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا دین ختم ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی تقریباً یعنی 3,000 کی سوری جماعت تھی جو خندق ہی میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور عورتیں اور بچے دوسری طرف تھے، یعنی وہ مدینہ منورہ کے اندر ان کو مطلب حفاظت کی حالت میں ان کو مطلب اندر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بندہ بھی وہاں سے نکلے نہ۔ اب مشرکین مکہ والوں نے، یعنی جو عورتیں اور بچے جس سائڈ پہ تھے اس سائڈ کو گھیر لیا، اور اسی طرح جو یہودی تھے انہوں نے اس سائڈ کو گھیر لیا کہ جس سائڈ پہ صحابہ کرام تھے۔ اور کچھ فرماتے ہیں کہ 12,000 کی جماعت تھی ان کی، تو 12,000 میں سے تقریباً 6,000 ایک سائڈ پہ تھے اور 6,000 دوسری سائڈ پہ تھے۔ بہرحال یہ غزوہ جو ہے تقریباً 1 مہینے تک مسلمان خندق کے اندر رہے، خندق کے اس پار رہے، مشرکین اور یہودی جو تھے وہ خندق کی دوسری طرف رہے۔ اب ظاہری بات ہے مشرکین جو تھے وہ خندق کی طرف تھے، وہ جب خندق کے قریب پہنچے تو کہتے انہوں نے اپنی زندگی میں نے کبھی چیز دیکھی تو نہیں تھی، اس لیے کہ دیکھیں خندق کھودنے کا جو فیصلہ کیا تھا، مشورہ دیا تھا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور اہل فارس اس طرح کرتے تھے۔ عرب والے تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو بڑے حیران ہوئے کہ جب وہ خندق کے قریب پہنچے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح مطلب آج سے پہلے ہم نے اس طرح کی چیز تو کبھی دیکھی نہیں ہے، اور اوپر سے اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اتنا خوف ڈالا تھا کہ وہ خندق کے قریب جاتے تھے پھر پیچھے آ جاتے تھے، خندق کے قریب جاتے تھے پھر پیچھے آتے تھے، یعنی ایک قدرتی خوف ان پر غالب تھا کہ وہ ڈر کے مارے خندق کے اندر بھی نہیں جا پا رہے تھے اور خندق کے قریب بھی نہیں جا رہے، لیکن وہ آپس میں یہی سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ چیز دیکھی تو نہیں ہے، اب یہ کیا چیز اللہ کے پیغمبر نے مطلب یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ اب خندق کو ہم پار بھی نہیں کر سکتے، اس کے اندر بھی نہیں اتر سکتے، اور ہم لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے۔
انہوں نے آگے جانے کا فیصلہ تو خیر مطلب نہیں کیا کہ ہم آگے جا کے مسلمانوں سے لڑے، اس لیے کہ وہ خندق جو تھی وہ کافی گہری تھی اور اسی طرح وہ کافی لمبی تھی، تو اس کو پار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، وہ بھی اتنے بڑے لشکر کے لیے۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، انہوں نے وہیں پر خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگائے، وہیں پہ مطلب دن رات وہ گزارنے لگے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جب مسلمان ہمارے سامنے آئیں گے تو ان تمام مسلمانوں کا ہم ایک ہی دفعہ خاتمہ کر لیں گے۔ اب اسی دوران تقریباً 1 ماہ کا ٹائم تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ٹائم تھا۔ قرآن پاک نے اس غزوے کو بیان کیا ہے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ ایک تو شدید ترین سردی پڑ رہی تھی، بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کہ اس کو برداشت کرنا کسی بھی انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی خندق میں مشرکین کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عمرو، کہتے وہ خندق میں اترا اور اس نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ تو تمام صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی کو اجازت ملے، تو کہتے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب خندق میں اترے، نیچے گئے، تو اس ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سامنے ہوئے تو کہتے اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہتے عمرو آگے، وہ جو شخص تھا اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو تم اتنے کم عمر ہو، تم سے مقابلہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، جاؤ اپنے بڑوں میں سے، اپنے چچاؤں میں سے کسی ایک کو بلاؤ، اس لیے کہ تم تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اسی عمرو کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ اس کو 1000 سواروں کے بقدر سمجھتے تھے، وہ اتنا بہادر شخص تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے آگے سے کہا کہ مطلب مجھ سے لڑو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو کہتے اس نے آگے سے کہا کہ نہیں مجھے تمہارا خون بہانا اچھا نہیں لگ رہا، تم ایک چھوٹے سے بچے ہو میرے سامنے، تو میرے مقابل اگر میں تم سے لڑوں گا بھی تو مطلب یہ بات میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے برابر کسی بندے کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے آگے سے فرمایا کہ مجھے تو تمہارا خون بہانا سے اچھا لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہارا خون بہاؤں۔ تو کہتے اس پر اتنا غصہ اس شخص کو آیا کہ اس نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ جیسے ہی ان پر وار کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال اپنے آگے کر دی، لیکن اتنے سخت کہتے اس بندے نے وار کیا کہ وہ جو ڈھال تھی وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ حالانکہ وہ جو ڈھالیں ہوتی تھی نا جنگ کے لیے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے اس کا وار اتنا سخت تھا کہ اسی ٹائم مطلب وہ جو ڈھال تھی وہ 2 ٹکڑوں میں مطلب بڑھ گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہتے بالکل اس کے گلے کو مطلب فوراً چیر دیا، اور جیسے اس کا گلا کاٹا تو اس نے اللہ اکبر کی تکبیر کی آواز کہی، مسلمان سمجھ گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب اس کا کام تمام کر دیا۔ تمام مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ بھی ایک ہی وار میں انہوں نے ہمارے بندے کو ختم کر دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہمارے اس بندے کی لاش ہمیں واپس کر دیجیے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے جتنی دیت چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے، یعنی جتنے آپ رقم چاہتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ ہمیں ہمارے بندے کی لاش واپس کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں مردوں کی دیت نہیں لیتا، یہ تو مردہ ہے، یہ تو ناپاک ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، اس کا خون ناپاک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کبھی بھی ناپاک چیز کو نہیں کھاتے نہ استعمال کرتے ہیں، تم لوگ اس کی لاش بھی لے لو اور مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کی لاش یعنی واپس کر دی، اس سے مسلمانوں کے حوصلے مزید مضبوط ہو گئے، لیکن وقت بہت سخت تھا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ کہتے ایک دفعہ ان سے ان کے دوستوں نے کہا، جو تابعین تھے، مطلب میرا یہ ہے کچھ تو ہوتے ہیں نا صحابی، ان کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کی صحبت ملی، تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو صحابہ کی صحبت ملی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ کاش ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان اور اپنے مال کو اس نبی کے لیے قربان کرتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجمع میں کہا کہ اس طرح کی آرزو مت کرو، دیکھو اللہ کے پیغمبر کا جو دور تھا نا وہ بڑی آزمائشوں کا دور تھا، بہت سخت ٹائم تھا وہ،
اتنا سخت ٹائم تھا نا کہ بعض اوقات ہم یعنی ہماری بھی یہی چاہت تھی، اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق بھی دی، لیکن بعض اوقات ہمارے حوصلے بھی پست ہو جاتے تھے۔ کہتے پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک واقعہ نقل کیا کہ خندق کے موقع پر میں بھی موجود تھا، جب شدید قسم کی سردی پڑ رہی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر لباس بھی پورا نہیں تھا، اوپر میرے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں تھی، اوپر سے فاقوں پر فاقے بھی تھے، اور شدید قسم کی سردی تھی۔ تو کہتے رات کو ہوا بہت شدید چل رہی تھی، ٹھنڈ تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سے یعنی پکار کر کہا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جا کر دشمنوں کے حالات معلوم کرے؟ اب علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تو کہتی کسی صحابی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ دیکھیے کافی ٹائم ایک تو گزر چکا تھا، اوپر سے ٹھنڈ اتنی شدید تھی، ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اور ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے بیچاروں کے، بہت زیادہ وہ مطلب کمزور ہو چکے تھے، ان میں ہمت حوصلے بالکل نہیں تھا اس ٹھنڈ میں جانے کا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے کہتی دوسری دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کر دشمنوں کے حالات کا یعنی پتہ لگائے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح کہتی دوسری دفعہ کہنے کے باوجود بھی کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شدید قسم کی ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن ظاہر بات ہے پہلے تو بات تھی اپنے مطلب اختیار کی کہ چلو صحابہ میں سے کوئی بھی شخص یہ کام کر لے، لیکن اب بات تھی کہ انہوں نے حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے جب مجھے حکم دیا تو میں کھڑا ہوا، اور میں نے مطلب میں روانہ ہو گیا اپنے ساتھ تیر لے کر، اپنے کمان میں کچھ تیر وغیرہ لے کر میں روانہ ہوا۔ تو کہتے ابھی میں مطلب روانہ ہوا، ابھی میں سن رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ حذیفہ کی مدد کرنا، من خلف ہی پیچھے سے بھی، و یمین ہی دائیں سے بھی، اور اسی طرح شمال ہی بائیں سے بھی، اور آگے سے بھی، اللہ حذیفہ کی ہر طرف سے مدد کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ بات میں سن رہا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے جو دعا دی تو کہتے اللہ پاک نے اچانک میری ٹھنڈ ختم کر دی، حالانکہ میرے جسم پہ لباس بھی پورا نہیں تھا، اوپر میرے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ کہتے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ٹھنڈ ہے ہی نہیں، بالکل ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے، اور میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی اس دعا کی برکت سے۔ کہتے خیر میں چلتا گیا، کافی اندھیری رات تھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا اندھیرا نہیں دیکھا جیسا اندھیرا ہم نے احزاب کی راتوں میں دیکھا تھا۔ غزوہ احزاب کی راتوں میں شدید قسم کا اندھیرا تھا، کوئی چیز بھی مطلب نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتا گیا چلتا گیا، میں دشمنوں کے قریب پہنچا تو مجھے دور سے آگ دکھائی دی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی کمر گرم کر رہا ہے مطلب آگ کے ذریعے سے۔ کہتے میں نے پہلے سوچا کہ مطلب آگ جب صحیح وہ آگ کو مطلب جلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ ہے کون سا شخص۔ کہتے میں اس کے جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ سفیان تھے، یعنی ابو سفیان، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ پاک نے ان کو بھی اسلام کی مطلب دعوت دے دی تھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو بہت قریب سے دیکھا، اور اگر میں چاہتا تو میں اس کو قتل کر سکتا تھا۔ کہتے میں نے اپنی کمان سے تیر بھی نکالا، لیکن مجھے اللہ کے پیغمبر کی بات یاد آئی، اس لیے کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حذیفہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس سے دشمن بھڑک جائے، تم صرف احوال معلوم کر کے آؤ کہ وہ کر کیا رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ کہ یہی بات مجھے مطلب یاد آ گئی، ورنہ میرا دل بہت تھا کہ ابو سفیان کو میں قتل کروں، اس لیے کہ وہ سردار تھا، اگر اس کو قتل کرتے تو ظاہر بات ان کے حوصلے پست ہو جانے تھے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں ان کے قریب گیا تو ابو سفیان جو تھا وہ اپنے لشکر والوں سے کہہ رہا تھا کہ بھاگو بھاگو یہاں سے، جلدی کرو اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے بھاگو۔ اسی طرح کہتے میں پھر دوسری سائڈ پہ گیا، یعنی بنو قریظہ جو یہودی تھے، قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کی طرف گیا تو کہتے وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے کہ آپس میں جیسے نہیں ہوتا شور مچ رہا ہے اور لوگ اپنے سامان سمیٹ رہے تھے، اور ان کے جو امیر تھے ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں سے بھاگو، جلدی کرو بھاگو، اس سے پہلے کہ مطلب ہم ختم ہو جائے تو یہاں سے بھاگو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سائڈ سے نا لشکر کا جائزہ لیا، اور ہر سائڈ سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ بھاگو یہاں سے بھاگو۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے بڑا قریب تھا، لیکن اللہ کے شان کے جو ہوائیں ان کو لگ رہی تھی وہ ہوائیں مجھے نہیں لگ رہی تھی۔ قرآن نے دیکھیں یہاں پر واضح طور پر فرمایا ہے، الفاظ کو سمجھے ذرا، دیکھیں
اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر ہوائیں بھیجی، شدید ترین کی ہوا تھی وہ ایسی ہوا تھی، کہتے ان ہواؤں نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، اور اتنی ٹھنڈی ہوا تھی وہ کہ اس ہوا کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اسی کے ڈر کے مارے وہ لوگ مطلب بھاگنا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، بات بہت تفصیلاً ہے، بات کو مختصر کرتی ہوں، واپس آیا تو کہتے راستے میں کوئی 20 بندے تھے کہ جنہوں نے مکمل نقاب میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حذیفہ جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو انہیں خوشخبری دے دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو دشمن ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ میری آنکھوں سے پھر اوجھل ہو گئے، یعنی مجھے نظر نہیں آئے۔ واپس میں آیا، کہتے میں جیسے ہی واپس اپنی مطلب جگہ پر پہنچا تو پہلے جب تک میں اس فریضے کو سر انجام دے رہا تھا تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، لیکن کہتے میں جیسے ہی اپنی جگہ پر پہنچا تو کہتے مجھے شدید سردی لگنا شروع ہو گئی، ایسی سردی کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حذیفہ جو بھی حالات ہو سب سے پہلے آ کر وہ حالات تم نے مجھے بیان کرنے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کے حوصلے پست ہو جائے، یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسی خبر ہو کہ جو گھبراہٹ والی ہو تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائے، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ حذیفہ سب سے پہلے آ کر جو ہے احوال مجھے بتانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مجھے گھیر لیا، اتنے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم میں یعنی تقریباً صبح کے قریب کا ٹائم تھا، تہجد سحری کا ٹائم تھا، آپ علیہ السلام کپڑا اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو کہتے آپ نے جو چادر اوڑی تھی وہ مجھے اڑا دی، وہ چادر مجھے اڑا کر تو پھر مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہ کیا احوال ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری صورتحال جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی کہ یا رسول اللہ، اس طرح وہ لوگ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ آپ محمد عربی کو یہ پیغام دے دیجئے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا سکون مجھے اس چادر میں آیا کہ میں سویا، سو کر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ دن کی دھوپ جب میرے آنکھوں پہ چڑھی تو کہتے اس ٹائم صحابہ نے آ کے مجھے جگایا، لیکن یہ ہے کہ میں نے حرکت نہیں کی۔ تو اسی موقع پر پھر اللہ پاک نے آیتیں نازل کی، دیکھیں انہیں آیات کو اب سمجھتے ہیں۔ انہیں آیات میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے مان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو انعامات اللہ پاک نے تمہارے اوپر کیے ہیں، اذ جاءتکم جنود کہ جب تمہارے پاس آیا لشکر، اب وہ جو لشکر تھے نا، جنود یہ جمع ہے، مختلف بہت سارے لشکر جمع ہو کر جب وہ آئے، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے ان کے اوپر، صرف ان دشمنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر نہیں، ان دشمنوں کے اوپر اللہ پاک نے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجی، وہ جنودا لم تروہا، اور ان کے دلوں میں خوف ڈالا ایک ایسی لشکر نے کہ وہ لشکر تمہیں نظر نہیں آتا۔ دشمنوں کو تو وہ لشکر نظر آ رہا تھا لیکن صحابہ کو وہ لشکر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز جو یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ پاک ان تمام چیزوں کو بتائے کیا کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا، بنیادی بات یہ ہے، صحابہ تو اس امت کے افضل ترین انسان تھے کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، لیکن جو بنیادی بات ہے یہاں پر اس کو آپ سمجھے کہ اگر کوئی بھی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، تکلیف ہوتی بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے حوصلے، ہمارے صبر مطلب بالکل ہی ہم بالکل ذہنی طور پر بعض اوقات مفلوج ہوتا جاتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، یعنی جس انسان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ موجود ہے، تو اس انسان کو رب کریم دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو میری مدد ہوتی ہے جو تمہیں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، اور میں جو تمہاری مختلف موقعوں پر مدد کرتا ہوں، یہ اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے۔
اس انعام پر ہر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کو کیا کرنے والا ہے، بتائیں، دیکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، کہ جب وہ دشمن چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلٍ مِّنْكُمْ، اور تمہاری نیچے سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اوپر سے مدینہ منورہ کو انہوں نے گھیرا، کچھ لوگوں نے نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اس وقت ہر انسان کی جو آنکھیں تھیں نا وہ بالکل ہی یعنی کج ہو گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور شدید تکلیف کی وجہ سے اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے سب کے دل جو ہے وہ حلقوم یعنی حلق تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور تمہارے مختلف گروہ تھے، ہر بندے کا اپنا گمان تھا اللہ سے۔ جو پکے مومن تھے ان کو تو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن جو منافقین تھے وہ کیا گمان کر رہے تھے کہ بھئی مسلمان تو آج ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان ہی آج مٹ جائے گا، مسلمان تو آج رہیں گے نہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اسی آزمائش کے وقت یعنی تکلیف کے وقت ایمان والوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ہنالک، یہ ایسا وقت تھا، یہ ایسی جگہ تھی کہ ابتلی المؤمنون، کہ جہاں پر مسلمان آزمائے گئے، وہ زلزلو، اور وہ ہلا دیے گئے، زلزالا شدیدا، سخت طریقے سے ہلانا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی بڑی سخت مطلب آزمائش کی، ان کو بہت سخت طریقے سے جھنجھوڑا۔ اسی غزوہ خندق کے بارے میں دیکھیے بات بھی آتی ہے کہ غزوہ خندق میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سے پہلے آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن غزوہ خندق واحد ایسا غزوہ تھا کہ جس میں اللہ کے پیغمبر سے 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ اور جب آپ کی عصر کی نماز کہتے قضا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف بد دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کے قبر کو آپ آگ سے بھر دیجئے، اے رب کریم ان دشمنوں کو ہلاک کر دیجئے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا، یعنی ہماری عصر کی نماز انہوں نے کیا کر دی، ضائع کر دی۔ اب یہ جو 4 نماز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ہو گئی تھی، تو دیکھیے عشاء بھی کافی لیٹ ہو گئی تھی اور باقی 4 نمازیں بھی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے عشاء کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، قضا نماز۔ اس کے بعد پھر اسی طرح اپنے اس سے پیچھے عشاء کے پیچھے کون سی نماز آتی ہے، مغرب، ٹھیک ہے نا، مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی۔ پھر مغرب سے پیچھے کون سی آتی ہے، عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ تو یہاں پر قضا نمازوں کے ایک مسئلہ ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوئی چلوں، جو آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اگر ہم میں سے کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو تاکہ ہم واپس پڑھ سکے۔ دیکھیے قضا نمازوں کی ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے کہ قضا نمازیں جو ہے نا، کچھ نماز ایسی ہوتی ہے قضا نماز جو ہمیں یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بالفرض اگر مجھ سے ایک دن کی نمازیں قضا ہو گئی، وہ دن بھی مجھے یاد ہے، وہ نمازیں بھی مجھے یاد ہیں کہ بھی میں نے ایک دن میں اس دن میں مجھ سے یہ ساری نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ نمازیں ہمارے ذمہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، جیسے پوری زندگی میں اگر ہم حساب لگائے، بعض اوقات سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، ہمیں بعض اوقات یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی ہے، نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کل نمازیں کتنی ہیں۔ تو پہلی صورت میں دیکھیں، اگر آپ کو اپنی نمازیں یاد ہے اچھی طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی مجھ سے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز رہ گئی ہے، یا فجر کی نماز رہ گئی ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس دن کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس نماز کی نیت کر کے قضا پڑھیں۔ جیسے بالفرض آپ سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے کہا کہ یا اللہ فلاں دن جو مجھ سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس قضا پڑھنے کی میں نیت کرتی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھے کہ قضا میں صرف فرائض پڑھے جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ ان نمازوں کو اس طریقے سے پڑھیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ پوری زندگی مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی، یہ تو پتہ ہے کہ نمازیں قضا ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ پوری زندگی میں میری کتنی نمازیں ہیں اور کتنی قضا ہوئی ہے، تو اس کا طریقہ کار علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی جب بھی قضا نمازیں پڑھنے کی نیت کریں تو آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریے، نیت کریں کہ یا اللہ مجھ سے سب سے پہلے ظہر کی جو نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ مجھ سے سب سے پہلے عصر کی جو نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ مجھ سے سب سے پہلے جو مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتی ہوں۔
تو آپ پڑھتے رہیں، قضا نمازوں کو پڑھتے رہیں، اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے، یعنی آپ کا دل گواہی نہ دے جائے اندر سے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں میری قضا نمازیں پوری ہو گئی، تو بے شک آپ چھوڑ دیں۔ ورنہ اکثر دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کوشش کرے قضا نمازوں کو پڑھیں۔ اگر تو آپ کے ذمہ نماز قرض ہے یعنی قضا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس میں شمار کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے نوافل بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ظہر کی نماز کی آپ نیت کر لیں، اسی طرح اگر ظہر کی نماز ہوئی تو ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس نماز کو ہمارے لیے کیا کر دیں گے؟ نفل کر دیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں انسان کے ذمے اللہ رب العزت نے جو اعمال یعنی اس کے اوپر فرض کیے ہیں انسان کے اوپر، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں نا کہ جس کو جیسے مطلب جسمانی اعمال جس کو کہا جاتا ہے، جیسے اب دیکھیے نماز ہے، روزہ ہے، اور کچھ جس کا تعلق مال سے ہیں، اموال کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مطلب زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو جسمانی اعمال ہوتے ہیں اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ ہے، اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، اس کے ذمہ قضا روزے ہیں، اور اس کی وفات ہو گئی، اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت کر دے، ورنہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے، جب تک انسان زندہ ہے، یعنی جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے، اگر اس کے ذمہ نماز قضا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے ذمہ روزے قضا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو چھوڑ کے فدیہ دے دیں کہ بھئی ہم تو رکھ نہیں سکتے، ہم کر نہیں سکتے تو فدیہ دے دے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ کو امید ہو کہ میری بیماری ایسی ہے خدا نخواستہ، یا مطلب ایسی کسی معذوری میں مبتلا ہوں کہ اس سے مطلب صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنا بڑھاپا ہو چکا ہے کہ آگے ظاہری بات ہے بڑھاپے سے آگے تو موت ہی ہے، کہ مطلب آگے ظاہری بات ہے میں تندرست تو نہیں ہو سکتا، نہ میں اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں، تو ہاں اس صورت میں فدیے کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ مطلب عذر، جیسے عام حالت میں لوگ اکثر روزے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پھر فدیے دیتے رہتے ہیں، یہ کوئی شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ جہاں تک اموال جو چیزیں ہوتی ہیں، مال سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا نعم البدل ہے کہ اگر چلے انسان فوت بھی ہو جائے، بندہ مطلب وصیت کر لے، تو اس کی اولاد اس کے مال میں سے جو زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے وہ ادا کر دے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے حج نہیں کیا، اس کے ذمہ حج فرض ہے، تو اس صورت میں اگر وہ وصیت کر لے تو اس کی اولاد جو ہے اس کے ذمہ سے وہ حج بھی ادا کر سکتی ہے، اس کا نعم البدل ہے۔ لیکن نماز اور روزوں کا کیا ہے بتائیں؟ نعم البدل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ نماز قضا ہوئی اور آپ نے ان قضا نمازوں کو واپس پڑھا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوراً ان نمازوں کی قضا پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد ان نمازوں کی ہم کیا کریں؟ ادائیگی کریں۔ اسی طرح آگے پھر دیکھیے فرمائے گئے ہیں کہ یہ جو غزوہ تھا اس میں مختلف معاملات پیش آئے، انہی میں سے منافقین بھی تھے جو مختلف مطلب اپنی طرف سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اگلی آیت میں انہی منافقین کے اقوال کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب ان منافقین نے کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری۔ یعنی انہوں نے یہ گمان کیا اللہ سے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ جو بھی وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا، نعوذ باللہ، وہ دھوکا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ خندق کے دوران ایک پتھر ایسا آیا تھا کہ وہ جب ٹوٹ نہیں رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے جب اس پر پہلی ضرب لگائی تو آپ نے کچھ شہروں کی فتح یابی کا ذکر بھی فرما دیا، پھر دوسری ضرب کے ساتھ بھی اسی طرح آپ نے کچھ شہروں کا مطلب کچھ محلات کا ذکر کیا کہ بھئی یہ جگہ آپ لوگ فتح کر سکتے ہو، یہ جگہ میری قوم فتح کر لے گی۔ تو یہ باتیں جب منافقین نے سنی تو کہتے انہوں نے کہا کہ تم مدینہ منورہ کی حفاظت تو کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو تم لوگوں نے خندق میں چھپایا ہوا ہے، اور یمن اور صنعاء کے مطلب محلات کا ذکر کر رہے ہو۔ یعنی انہوں نے باقی مسلمانوں کا ایمان مطلب کمزور کرنے کے لیے ایسی باتیں کی، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر کر لیا کہ جو منافق ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے،
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو وعدے کیے ہیں وہ کیا ہے، وہ دھوکا۔ یہاں پر دیکھیے ایک تمہیدی بات کہتی ہوئی جاؤں کہ آج کا مسلمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ منافقین کے دلوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن آج ہمارے دلوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ کے قرآن پر ہمارا یعنی اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ آج کل ہم بے خدا نخواستہ اگر کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا واحد حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہماری پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے علاوہ ہماری اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا ذہن جو ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے۔ بعد میں اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، دوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ منافقین کی عادتیں ہیں۔ جب بھی تکلیف آئے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہے، چاہے وہ روحانی تکلیف ہے، چاہے وہ مطلب مالی تکلیف ہے، جس ذریعے سے بھی پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے ایک ایمان والے کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ اس کی توجہ کس کی طرف جانی چاہیے، اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ سب سے پہلے ہماری اس مشکل پریشانی کو جو حل کرنے والی ذات ہے وہ کون سی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے آج کا مسلمان کمزور ہے، آج کے مسلمان کے اوپر ہر طرح کی ذلت طاری ہے، آج کا جو مسلمان ہے اس کے اندر بہادری نہیں ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے اگر آج کل ہم دیکھیں، ہم مسلمان جو ہیں ہم نچلے درجے پر ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں ایمان جو ہوتا ہے نا، جب انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے غزوہ خندق میں پورے ماہ 1 کلو جو سے گزارا کیا۔ اللہ کی مدد کس طریقے سے آئی؟ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کی مدد کی، اور آخر میں ثمرہ بھی بہت یعنی نتیجہ بھی بہت اچھا نکلا۔ تو بتلانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارا یعنی ہماری جو سوچ ہو چکی ہے نا، وہ صرف دنیا کے ذریعے ہی سے ہم طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا نہیں رہا۔ اللہ پاک تمام ایمان والوں پر رحم فرمائے تاکہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا ایک خصوصی تعلق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو اس کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے سے مستفیض ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان الفارسی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن خطبہ دیا ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کون سے دنوں میں خطبہ دیا بتائیں؟ شعبان کے آخری دنوں میں۔ تو اب سمجھے یہ بھی شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فقال، اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پر نہیں فرمایا کہ ایمان والو، اس لیے کہ اس مہینے کی جو رحمت ہے نا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس مہینے کی جو رحمت ہے اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے ہی ہے، لیکن اس رحمت سے کفار بھی مطلب مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت کافروں پہ بھی برستی ہے، تو اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ شہر مبارکن، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ مزید فرمایا کہ فیہ لیلۃ، اے لوگو، اس مہینے میں کیسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور بتائیں وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر کی خاصیت دیکھیں یہ ہے، اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات کے انسان جتنا بھی قریب جاتا ہے اس کے انوارات سے اتنا ہی وہ شخص مستفیض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، رمضان سے پہلے بتائیں کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ شعبان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ تو رجب کے مہینے ہی سے شعبان یعنی اس لیلۃ القدر کے انوارات جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جب رجب کے مہینے میں بھی وہ انوارات بندے کو محسوس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رحمت برستی ہے شعبان کے مہینے میں بھی، تو خود جس مہینے میں وہ رات موجود ہے تو اس مہینے کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا ان اللہ کے پیغمبر نے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے انسان کے ذمہ فرض قرار دے دی۔ فرمایا کہ وقیام اللیل تطوعا، ہاں اس مہینے کے رات میں قیام کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ دن کے روزے تو فرض ہے، لیکن رات کا قیام کیا ہے بتائیں؟ وہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ نفلی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے میں اگر کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کے قریب جانا چاہے کسی بھی نیکی کی ذریعے سے، کانا کمن اد فریضتن، تو گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اللہ کا فرض ادا کیا۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفلی یعنی اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قریب جانا چاہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو اس کو اس نفلی عبادت پر ثواب ملے گا، کس چیز کا؟ فرائض کا، جیسے فرض کا ثواب ملتا ہے ان دنوں میں۔ ومن اد فریضۃ فیہ، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی فریضہ ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا 70 فریضہ، تو فرض نماز یعنی فرض فرائض جو ہے، فرض روزہ ہے، فرض نماز ہے، جو بھی فرائض ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو صبر کا مہینہ ہے، وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ مزید فرمایا کہ شہر المساوات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مطلب غمخواری کرے، خیر خواہی کرے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر مومن کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما، اگر تم میں سے کوئی شخص افطاری کروائے کسی بھی روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ افطاری کروانا اس کے لیے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی بات بتاتی ہوئی چلو دیکھیں، افطاری کسی روزے دار کو کروانا لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی غریب ہی کو افطاری کروائے، اگر کروائی تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے کیا گیا حدیث مبارکہ میں اسی چیز کی وضاحت ہے۔ کسی بھی روزے دار کو افطاری کرواؤ رمضان کے مہینے میں، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کر لو افطاری پہ کسی دن، اس نیت سے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، جب ہم ان کی افطاری کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ثواب عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ماں باپ کی افطاری کر لو، اپنے بہن بھائیوں کی افطاری کر لو، تو اس لیے دیکھیں حدیث مبارکہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کسی غریب اور مسکین کی افطاری کرواؤ، مطلقاً بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی بھی روزے دار کو افطاری کرواؤ، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اس ذریعے سے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بتائیں کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ وَإِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تمہیں اس افطاری کے ذریعے سے جہنم سے آزادی دلوا دیں گے۔ مزید فرمایا کہ کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ، اور اسی طرح اس روزے دار کو بھی اللہ پاک اجر دیں گے، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ قلنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ صائم، ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی بندے کو افطاری کروا سکے، روزے دار کو افطاری کروا سکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ پاک یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کریں گے، من فطر صائما، کہ جو افطاری کروائے کسی بھی روزے دار کو، علی مذق لبن، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے سے۔ اگر تم کسی کا روزہ افطار کرو، صرف ایک گھونٹ دودھ بھی دے دو، تب بھی اللہ پاک تمہیں یہی ثواب عطا کریں گے۔ اور بتائیں کیا ثواب ہے؟
اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب یعنی آگ سے جو ہے وہ انسان کو کیا کروا دیتے ہیں، آزاد کروا دیتے ہیں۔ فرمایا او شربتم من ماء، اگر دودھ کی وسعت نہیں ہے تو پانی کے ذریعے سے اگر کسی کو افطاری کرواؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہو، بتائیں، اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے پاس جو ہے نا، میں نے یہ بات کتنی دفعہ اپنے درس میں کہہ چکی ہوں کہ رب کریم جو ہے نا وہ انسان کے اعمال کی تعداد کو نہیں دیکھتے۔ قرآن کی آیت ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ قیامت کا منظر جب ہوگا، اللہ تمہارے اعمال کو تولیں گے، گنیں گے نہیں کہ تم نے یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، گناؤ۔ گننے والا عدد والا معاملہ نہیں ہے قیامت کے دن، وہاں پر معاملہ بتائیں کس چیز کا ہے، وزن کا ہے۔ اور وزن ہمارے عمل کے اندر تبھی ہمارا یعنی عمل وزنی ہو سکتا ہے کہ جب اس میں ہماری رضا کیا ہو، بتائیں، اللہ کی رضا ہو۔ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا ہو تو وہ عمل وزنی ہو کر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہاری وسعت نہیں ہے ایک گھونٹ دودھ کسی کو پلاؤ، یہ بھی وسعت نہیں ہے تو پانی کے ذریعے سے کرو، اس لیے کہ پانی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، ہر انسان کے گھر میں پانی ہے۔ فرمایا من اشبع صائما، ہاں اگر کسی شخص نے کسی بھی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوزی شربتن، قیامت کے دن میں اس کو اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا پیٹ بھر کر، لا یسمع، اور وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اس کے بعد۔ یہ اس بندے کے لیے یہ یعنی خوشخبری ہے کہ جو کسی روزے دار کو بتائیں کیا کرتا ہے، پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ داخل ہوگا جنت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر، یہ کیسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، ابتدائی رحمت حصہ ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانی حصہ کیا ہے، بتائیں، مغفرت ہے، آخرہ اتق من النار، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ من خفف عن مملوکہ، اس مہینے میں اگر اپنے غلاموں کے ساتھ تم یعنی ہلکا پن اختیار کرو، ان کے ساتھ یعنی آسانی کرو، ان پر معاملات آسان کرو، غفر اللہ لہ، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک تمہیں دوزخ کے عذاب سے کیا کروا دیں گے، آزاد کروا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث